ایک سال کے اندر فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا، اس خوف سے کہ کوئی بچہ ایسا نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ جو ہے دھوکے کے پلاننگ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ 12,000 بچوں کا قتل صرف اس ڈر سے کیا گیا کوئی بچہ ایسا نہ آ جائے جو میری سلطنت کو ہلا دے۔ دوسرے سال اور زیادہ کر دیا گیا، یہ بچوں کا قتل ہوتا رہا، ظلم کی ایک بڑی داستان اس نے لکھ دی، لیکن کیا وہ اپنی سلطنت بچا سکا؟ قادر مطلق کے فیصلوں پر قربان جائیں۔ جس بچے سے اسے خوف تھا کہ وہ میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا، وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس شان سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دو۔ بھلا ایک ماں پیدا ہوتے ہی اپنے بچے کو سمندر کی لہروں میں بہا دے گی؟ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، موسیٰ کی ماں کو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر کے دریا میں بہا دیا، اور وہ صندوق سیدھے فرعون کے باغیچے پر جا کر لگا۔ فرعون کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی آئی، دیکھا خوبصورت بچہ ہے، اٹھا لیا، بیٹا بنا لیا۔ قرآن پاک میں موجود ہے سب۔ بیوی لے کر کے آئی فرعون کی اور کہا کہ ہم اس کو بیٹا کیوں نہ بنا لیں؟ فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا نہیں، یہ تو سمندر کی لہروں میں بہ کر آیا ہے، وہ بچہ تو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن کس انداز سے؟ جب فرعون نے یہ اعلان کیا کہ بادشاہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے اور